قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. انفو بے کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. ناظرین، روزے کے کچھ اہم مسائل ہیں جن کا جاننا تمام مسلمانوں پر لازمی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں وقتاً فوقتاً ہماری تمام مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے. ناظرین، کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جن کا وجود اسلام میں کچھ نہیں. آئیے آج ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ناظرین، پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے، خود بخود جتنی مرضی الٹی آئے، چاہے وہ منہ بھر ہو، چاہے وہ ایک بالٹی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ناظرین اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر جان بوجھ کر گلے میں انگلی ڈالی اور منہ بھر کہہ آئی اور یہ یاد تھا کہ روزہ تھا، تو ناظرین روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ حالت روزہ میں احتلام آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں. ناظرین یاد رکھیے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، منہ سے باہر نکالا، پھر ہتھیلی پر رکھا اور پھر دوبارہ منہ میں ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کوئی نہیں کرتا. ناظرین، چوتھی غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے. یاد رکھیے گا، یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے. ناظرین، پانچویں غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ مسواک کے جو ریشے ہیں وہ حلق سے نہ نیچے جائے. ناظرین، چھٹی غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں. درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا اور اس کا روزہ ہوا ہی نہیں. ناظرین، ساتویں غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چوٹ لگنے یا خون نکل آنے یا خون کے ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناظرین، آٹھویں غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ ان علماء کرام کی پیروی کرتے ہیں کہ جن کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خواہ انجیکشن نس میں لگوائیں یا گوشت میں، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناظرین، نویں غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں عطر یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خوشبو چاہے لیکوڈ ٹائپ ہو چاہے ٹھوس ہو، لگانے یا سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ناظرین، 10ویں غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یاد رکھیے، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑیں گے بعد میں ان کی قضا ہوگی.
ناظرین اسی طرح ایک غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کولی کرنا مکروہ ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کولی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ ناظرین اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ ناظرین یہ تھی کچھ باتیں جن کا نہ ہی اسلام میں وجود ہے اور نہ ہی شریعت میں، اور نہ ہی آج سے پہلے کہیں اس طرح کا کسی کتابوں یا کسی علماء کرام میں اس بارے میں بیان کیا ہو جو ہمارے لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں پورے رمضان میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔